أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، آمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنے پچھلے کے اسباق ہیں ان تمام اسباق کو اچھی طرح سے آپ حضرات یاد کر لیں، اس لیے کہ آگے جو تختی نمبر 6 آنے والا ہے اس تختی کے اندر تختی نمبر 1 سے تختی نمبر 5 تک کا پورا امتحان لیا گیا ہے۔ اگر اس امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ امتحان لینا آن لائن آف لائن یہاں پر جو ہے مشکل ہے، اس لیے آپ حضرات سے امید کی جاتی ہے کہ آپ حضرات اپنے آپ تیاری بھی کریں گے اور انشاءاللہ پچھلے کے آموختے کو اچھی طرح آپ یاد رکھیں گے، آپ حضرات سے امید ہے۔ تو الغرض دوستو بزرگوں کہ ہمارا سبق کا سلسلہ جاری ہے۔ تختی نمبر 5 ہمارا سبق چل رہا تھا، تو تختی نمبر 5 کے اندر کل تختی نمبر 5 میں 2 باتیں آئی تھی۔ تختی نمبر 5 حروف لین 2 ہیں، واو یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زبر ہو، ان 2 حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں۔ حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ اتنی جو ہے تختی آپ حضرات کے سامنے آئی تھی، دوبارہ آپ حضرات اچھی طرح سے اس کو سن لیں۔ تختی نمبر 5 حروف لین 2 ہیں، واو یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زبر ہو، ان 2 حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں۔ حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کو آپ تختی کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ پھر اس کے بعد اس کے الفاظ کو پڑھ کر سنایا گیا تھا، پھر اس کے بعد نیچے اس کے رواں کا سبق بھی پڑھ کر سنایا گیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ شروع میں آپ حضرات کو تختی نمبر 1 سے تختی نمبر 4 کا پورا جو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا سبق ہے، یہاں تک تختیاں اور اسی طرح اس کے اجراء قواعد سب کچھ پڑھ کر آپ حضرات کے سامنے ایک ذہن نشین کیا گیا تھا۔ آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات نے دوبارہ اس کو رینیول کے طور پر آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ اب اگلا سبق ہمارا ہے، ایک ہوا واو لین، پھر دوسرا ہے یائے لین، اس کو کہتے ہیں۔ جس طرح سے حروف مدہ کے اندر الف مدہ، یائے مدہ، واو مدہ اس طرح سے تھا، اسی طرح تختی نمبر 5 میں واو لین اور یائے لین یہ 2 سبق ہیں۔ اس لیے کہ تختی نمبر 5 کے 2 حرف ہیں، واو یا، تو اس کو واو لین کہتے ہیں پہلے سبق کو، پھر اس کو یائے لین کہتے ہیں۔ تو یہاں پر تختی نمبر 5 میں یائے لین کا سبق ہمارا جاری ہے۔ تو آئے ہم سب سے پہلے تختی نمبر 5 کے یائے لین کو پڑھنے کا طریقہ معلوم کرتے ہیں۔ یائے لین، حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بی، تا یا زبر تی، ثا یا زبر ثی، جیم یا زبر جی، حا یا زبر حی، خا یا زبر خی، دال یا زبر دی۔ دوستو، کل جیسے آپ حضرات کے سامنے تختی میں بات آئی تھی کہ ان 2 حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، جلدی بھی ادا کرنا ہے اور نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ان 2 باتوں کا آپ حضرات اچھی طرح خیال رکھنا چاہیے۔ دال یا زبر دی، اس طرح سے جھٹکا نہیں مارنا ہے بلکہ دی۔ اسی طرح ذال یا زبر ذی،
را یا زبر ری، زا یا زبر زی، سین یا زبر سی، شین یا زبر شی، صاد یا زبر صی، ضاد یا زبر ضی، طا یا زبر طی، ضا یا زبر ضی، عین یا زبر عی، غین یا زبر غی، فا یا زبر فی، قاف یا زبر قی، کاف یا زبر کی، لام یا زبر لی، میم یا زبر می، نون یا زبر نی، واو یا زبر وی، ہا یا زبر ہی، حمزہ یا زبر ای، یا زبر یی۔ تو دوستو بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے یا لین کے سبق کو پڑھ کر سنایا گیا۔ آپ حضرات اس کو اچھی طرح سے مشق کر لیں، یاد کر لیں۔ تو دوستو اس کے علاوہ آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو برائے کرم ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ حضرات کو قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے جو اسباق ویڈیو کے ذریعے سے پیش کی جائے گی آپ حضرات کی خدمت میں پہنچتی رہے گی۔ اور اسی طرح اس چینل کے اندر یس کیو ان اردو یہ چینل کا نام ہے، اس چینل کے اندر نورانی قاعدے کے سبق کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں اقوال زرین یعنی گولڈن ورڈز جس کو کہتے ہیں، سنہرے الفاظ جن کو کہتے ہیں، اس کا بھی ایک گروپ ہے، اس کا بھی ایک پلے لسٹ ہے، آپ حضرات جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں گے۔ اور اسی طرح دلچسپ اسلامی معلومات اور اردو پہیلیاں یہ سب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جاتی رہیں گی۔ اور اسی طرح ایک ویڈیو آج صبح میں جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا کہ حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو ہے بڑا عجیب و غریب قصہ ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، میں اتنا کالا کلوٹا ہوں کہ مجھے کوئی لڑکی ہی نہیں دیتا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ میری شادی کرا دیں۔ یہ واقعہ جو ہے بڑا دلچسپ ہے، آپ حضرات جو ہے جا کر وہاں پر ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ حضرات دیکھیں، سنیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی تازگی ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور ان کے واقعات اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی دین کے خاطر حالات پیش آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے عشق کے تعلق سے ہو، یہ سب ہم سب کے لیے ایمان کو تازہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ آپ وہاں پر جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سبق جاری ہے، تو نیچے مشق کا سبق دیا گیا ہے، اس مشق کو بھی آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم رواں پڑھیں گے، رواں کے بعد اس کے ہجے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اجراء قواعد کی طرف ہم جائیں گے۔ اجراء قواعد آپ حضرات کی خدمت میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، یہ نورانی قاعدے کے اندر بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ تو دوستو بزرگوں، نورانی قاعدے کے اندر جو ہے صرف اور صرف تجوید کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر اسی کے مناسب قرآن پاک کے الفاظ کے ذریعے سے یہاں پر آپ حضرات کے سامنے مثالیں پیش کی گئی ہیں، اور یہاں پر رواں، ہجے اور قواعد، ان تین چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ان تین چیزوں کو اچھی طرح سے اگر ہم نے پریکٹس کر لیا، مشق کر لیا، تو انشاءاللہ العزیز قرآن پاک سیکھنے میں ہمیں بہت مدد ملے گی۔ تو آئیں ہم سب سے پہلے رواں پڑھتے ہیں۔ این صیف ابویہ یا لیتنی اوحیت عینین لا ریب غیری بین یدیہ ینادون ہیہات اوجس سلیمان فتعالین۔ اس طرح سے اس کے رواں ہیں۔
تو اس کو بھی آپ حضرات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں. دوبارہ پڑھا جا رہا ہے این صیف ابویہ یا لیتنی. تو دوستو ایک اور بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے کہ جو الفاظ تجوید کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اس تجوید کو سیکھنے کے لیے آپ حضرات کو ایک مرتبہ کیوں نہ ہو کسی ایک عالم دین یا حافظ قرآن، ماہر تجوید، کسی ایک استاذ کے پاس، کسی ایک طالب علم، مدرسے کے اندر پڑھا ہوا کوئی طالب علم ہے تو اس کے پاس کیوں نہ ہو ضرور ضرور بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کر ان الفاظ کی مشق کرنی چاہیے جو تختی نمبر 1 کے اندر ہیں، الف سے لے کر یا تک. بس اس لیے کہ مستقل انہی کو پکڑ کر ان سے یاد کرتے بیٹھنا ان کا تو جو ہے وقت نہیں ہوتا، تو اس لیے ایک بار کبھی وقت نکال کر، یعنی تو جو ہے ہر روز آدھا گھنٹہ اس طرح سے لے کر الف سے لے کر یا تک مشق کر لیں گے تو پھر اگلے جتنے اسباق ہیں ان تمام میں آپ تجوید کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. تو جیسے یہاں پر کہا جا رہا ہے این صیف، صاد کے اندر سیٹی کی آواز آنی چاہیے، تو مشق کیے بغیر نہیں آتی. ابویہ یا لیتنی اوحیت عینین لا ریب غیری بین یدیہ ینادون ہیہات اوجس سلیمان فتعالین. تو دوستو یہاں پر 2 مرتبہ آپ حضرات کے سامنے رواں پڑھ کر پیش کیے گئے. اب آئیں ہم ہجے کر کے جو ہے اس کے ہجوں کے طریقے کو بھی معلوم کرتے ہیں. حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، این، صاد یا زبر صی، فا پیش فو، صیف، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، واو یا زبر وی، ابوی، ہا زیر ہی، ابویہ، یا کھڑا زبر یا، لام یا زبر لی، یا لی، تا زبر تا، یا لیتا، نون یا زیر نی، یا لیتنی، حمزہ واو زبر او، حا یا زبر حی، او حی، تا زبر تا، او حی تا، عین یا زبر عی، نون یا زبر نی، عی نی، نون زیر نی، عی نی نی، لام الف زبر لا، را یا زبر ری، لا ری، با زبر با، لا ری با، غین یا زبر غی، را یا زیر ری، غیری، با یا زبر بی، نون زبر نا، بی نا، یا زبر یا، دال یا زبر دی، یدی، بی نا یدی، ہا زیر ہی، بی نا یدی ہی. دوبارہ سن لیں. با یا زبر بی، نون زبر نا، بی نا، یا زبر یا، دال یا زبر دی، بی نا یدی، ہا زیر ہی، بی نا یدی ہی، یا پیش یو، نون الف زبر نا، یونا، دال واو زبر دو، یونا دو، نون زبر نا، یونا دو نا، ہا یا زبر ہی، ہا الف زبر ہا، ہی ہا، تا زبر تا، ہی ہا تا. تو دوستو ایک اور بات آپ حضرت کی خدمت میں، صرف ویڈیو دیکھ کر آپ اکتفا نہ کریں، ایک مرتبہ کیوں نہ ہو ضرور ضرور نورانی قاعدے کو جا کر آپ حضرت ہاتھ لگائیں، اٹھائیں اور اس کو پڑھیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ وہ ثواب دیں گے جو قرآن پاک چھونے کا ثواب ہے، قرآن پاک کو اٹھانے کا ثواب ہے اور قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب ہے. اس لیے کہ آپ جو یہ نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہو صرف اور صرف اس لیے
تاکہ تم قرآن پاک سیکھ سکو۔ تو اس کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا ثواب آپ کو دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے الفاظ ہی ہیں، اور قرآن پاک کے لیے کوشش ہی کی جا رہی ہے، تو اس کوشش پر اللہ تعالیٰ پڑھنے کا ثواب بھی دیں گے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے دوستو بزرگوں، ویڈیو پر اکتفا نہ کریں، بلکہ نمازوں کی پابندی تو آپ حضرات الحمدللہ کرتے ہوں گے۔ آپ حضرات سے امید ہے جب آپ نے قرآن پاک سیکھنے کی ارادے سے جب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو جب قرآن پاک سے محبت ہے تو ضرور نماز سے بھی محبت ہے، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ تو جب بھی نماز کو جائیں، مسجدوں کے اندر نورانی قضا تو ہوتی ہی ہوگی، یا گھر کے اندر ایک کتاب خرید کر رکھ لیں، تو جب ویڈیو آپ حضرات دیکھیں تو نورانی قضا بھی ساتھ میں رکھ لیں، تاکہ یہاں سن کر یہاں پر آپ پریکٹیکلی اپنی کتاب میں دیکھتے رہیں، اور اس کے بعد آپ حضرات خود اپنی طرف سے کتاب میں مشق کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرات کو نورانی قضا یاد ہو جائے گا۔ جب نورانی قضا میں آپ حضرات کمپلیٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک آپ حضرات کے لیے آسان ہوگا۔ انشاءاللہ نورانی قضا مکمل ہونے کے بعد قرآن پاک کا سلسلہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ حضرات دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ چلیں ہجے کرتے ہیں۔ ہم زہ واو زبر او، جیم زبر جا او جا، سین زبر سا او جسا، سین پیش سو، لام یا زبر لئی سلی، میم کھڑا زبر ما سلی ما، نون پیش نو سلیمانو، فا زبر فا، تا زبر تا فتا، عین الف زبر ع فتع، لام یا زبر لئی فتع لئی، نون زبر نا فتع لئی نا۔ تو دوستو یہاں سے یہاں تک ہجے بتائے گئے۔ آئیں اب ہم اجرائے قواعد معلوم کرتے ہیں۔ جیسے اجرائے قواعد پیچھے بتائے گئے تھے وہی ہیں اور آسان ہیں۔ حروف لین میں سے یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو یائے لین کہتے ہیں۔ حروف لین میں سے یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو یائے لین کہتے ہیں۔ حروف لین میں سے یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو یائے لین کہتے ہیں۔ یہاں پر کھڑا زبر آ گیا تو کھڑا زبر کا قاعدہ ہم بولیں گے۔ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے جیسے۔ ایسا نہیں کہ پیچھے بول دیے تھے بول کے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کو کہنا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ حروف لین میں سے یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو یائے لین کہتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پر جو ہے دیکھنے میں جلدی معلوم نہیں ہوتا۔ آپ حضرات جو اوپر اور یہاں پر تختی نمبر 5 کے شروع میں جو تختی بتائی گئی تھی اس کو آپ سمجھ کر یاد کیے ہوں گے تو یائے لین واو لین آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا اور جلدی یاد ہو جائے گا۔ دیکھو یہاں پر جزم والی یا ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یائے لین ہے، تو اسی کے بغل میں بازو میں جو ہے یائے مدہ ہے۔ اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر بھی جزم والی یا ہے، یہاں پر بھی جزم والی یا ہے، لیکن اس سے پہلے زبر ہے، اس سے پہلے زیر ہے۔ حروف مدہ میں یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے، یائے لین میں یا ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح سے جو ہے ذہن نشین کر لیں، یہاں پر خلط ملط نہ کر لیں۔ حروف لین میں سے یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو یائے لین کہتے ہیں۔ حروف مدہ میں سے یا ہے، یا سے پہلے زیر ہے، یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یائے مدہ کہتے ہیں۔ حروف لین میں سے واو ہے، واو سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو واو لین کہتے ہیں۔ حروف لین میں سے یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو یائے لین کہتے ہیں۔ حروف لین میں سے یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو یائے لین کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی یائے لین کا قاعدہ ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ یاد کر لیں۔ حروف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ حروف لین میں سے یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو یائے لین کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو یائے لین کا قاعدہ ہے،
یہاں اور یہاں اچھی طرح سے آپ یاد رکھیں۔ حروف لین میں سے یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو یا لین کہتے ہیں۔ حروف مدہ میں سے یا ہے، یا سے پہلے زیر ہے، یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ یا لین یا مدہ، اس کو آپ ذہن نشین رکھ لیں، اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ یا لین کس طرح ہوتا ہے اور یا مدہ کیسے ہوتا ہے۔ اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرنا چاہیے اور اس کو تھوڑا کھینچ کر، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ آپ اس کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں۔ حروف لین میں سے یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو یا لین کہتے ہیں۔ حروف لین میں سے یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو یا لین کہتے ہیں۔ حروف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ حروف لین میں سے واو ہے، دیکھو یہاں پر واو کا آ گیا، واو لین کا، اس کو بھی آپ یاد رکھ لیں۔ حروف لین میں سے واو ہے، واو سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو واو لین کہتے ہیں۔ حروف لین میں سے یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو یا لین کہتے ہیں۔ حروف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ حروف لین میں سے واو ہے، واو سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو واو لین کہتے ہیں۔ حروف لین میں سے یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو یا لین کہتے ہیں۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے جیسے۔ حروف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ حروف لین میں سے یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو یا لین کہتے ہیں۔ تو دوستو یہاں سے یہاں تک پورا سبق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ امید کی جاتی ہے کہ ضرور سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، ترغیب دیں تاکہ وہ بھی قرآن پاک سیکھنے میں آپ حضرات کے ساتھ ہو اور آپ کے لیے ثواب جاریہ بنے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔